أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج میں تھوڑی سی بات نماز کے بارے میں کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اس کو انگلش میں کہ 5 پلرز آف اسلام، اسلام کی بیس آف اسلام 5 پلرز، کہ نمبر 1 کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے دل سے اقرار ہے، اس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ دل میں اگر میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ والے نے نہیں سنا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دل کا اقرار ہے، چاہے ہم اونچی آواز میں پڑھیں چاہے آرام سے پڑھیں، یہ ہم نے دل میں بٹھا لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمارا معبود برحق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رسول ہیں۔ نمبر 2 پہ نماز ہے۔ نماز مسلمان پر 5 وقت فرض ہے، فرض نماز 5 وقت، یہ ہم مسجد میں ادا کریں، گھر میں کریں، کسی جگہ پہ کریں تو کسی نہ کسی دن کبھی نہ کبھی تو کوئی تو ہمیں دیکھے گا کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ نماز ایک ظاہری عبادت ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ایک محلہ یا ایک شاپ ہے، اس میں 10 ورکر کام کرتے ہیں، ٹھیک، 10 ناظم ہیں وہ کام کرتے ہیں، 2 مسلمان ہیں، 2 ہندو ہیں، 2 سکھ ہیں، 2 عیسائی ہیں، علیحدہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ابھی باہر سے آنے والا اگر 2 دن 4 دن ان کے ساتھ گزارے گا تو ظاہری بات ہے ان کا کھانا اکٹھا، ان کا بولنا اکٹھا، ان کا کام اکٹھا، ان کا ہر کام اکٹھا ہے، تو وہ ان میں فرق نہیں کر سکے گا کہ آیا کون مسلمان ہے، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، دنیا ہے نا۔ تو اگر اذان ہوئی، ایک مسلمان جو مسلمان ہے اٹھ کے نماز کے لیے گیا، اس نے نماز ادا کی، تو وہ پہلے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے سامنے ہم کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہی اس کا معلوم ہوگا۔ ابھی غیر مسلموں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کلمہ کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا، آخری امت میں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری زندگی ہم سجدے میں گر کے اس کا شکر ادا کریں تو پھر بھی نہیں دے سکتے کہ اس ذات نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر وہ ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیونکہ اپنی پیدائش پہ تو ہمیں تو کوئی حق نہیں، وہ جہاں چاہتا وہ خود فرماتا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں مال اولاد دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا سب سے پہلا ہمارا شکر تو اللہ پہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اور نماز کا ڈیوریشن میں آپ کو بتا دوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان کے کان میں اذان اور اقامت کی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ ہر بچہ پیدا جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کا تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔
اس سے مراد کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جب اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو پھر یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ پہلا شیطان پر اٹیک ہوتا ہے کہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ اذان، اقامت، اور یہ پوری زندگی اتنا سا ٹائم ہے کہ جیسے ایک فرض نماز کی نماز اور اقامت کے اور اذان اور نماز کے درمیان میں فرق ہے، کہ پوری زندگی چاہے 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 100 سال کی ہے دنیا کی زندگی، یہ اتنا ہی ہے کہ آتے ہوئے ہم نے اذان سنی تھی تو جاتے ہوئے ہماری نماز ہو رہی ہے۔ تو خدا را نماز قائم کرو، یہ نہ ہو کہ اس اذان کی نماز جو ہم نے پیدا ہوتے سنی تھی، اس اذان کی نماز ہم نے قضا کر دی تو ہماری جگہ ہماری میت پر پیچھے ہماری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ یہ اتنا سا اس میں ڈیوریشن ہے، اتنا سا ٹائم ہے کہ جیسے ایک نماز اذان کے بعد 20 منٹ 15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہماری ایک زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی۔ جیسے اذان پیدا ہوتے ہم نے اذان سنی اور مرتے وقت ہمارا جنازہ پڑھایا جائے، وہ بھی ایک نماز ہے۔ تو خدا را نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ قرآن میں فرمایا نماز 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 قائم کرو، صلاۃ۔ اس کے بعد روزہ ہے، روزے میں بھی ہم سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، وہ بھی ہم کسی سے چھپا نہیں سکتے۔ زکوٰۃ ہے تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو بھی پتہ ہے چل رہا ہے، لینے والے کو بھی پتہ چل رہا ہے۔ 5واں نمبر ہے حج۔ حج تو لاکھوں دنیا کے سامنے کر رہے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک کلمہ ہے جو ہمارے دل سے، جو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے نماز، یہ کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک میسیج گزرا اور میں اس بھائی کا، اللہ تعالیٰ اس بھائی پہ خاص رحمت فرمائے، اس کی نیک دلی حاجات پوری فرمائے، اس کے والدین پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اس بھائی کا میں نے وہ پڑھ کے تو اتنا اچھا لگا، ایک عجیب میسیج، اور وہ میسیج پڑھ کے میرا رواں تڑپ اٹھا کہ دو لفظ، دو فکروں کا ایک میسیج، اور اتنی بڑی بات کہ میں ماشاءاللہ 2 دفعہ حرم میں گیا ہوں۔ اذان کے دوران بھی طواف ہو رہا ہے، تقریباً 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسی جماعت کھڑی ہوتی ہے فرض نماز کی تو طواف رک جاتا ہے، طواف کرنے والے رک جاتے ہیں اور ادھر ہی نماز شروع کر دیتے ہیں، فرض نماز۔ تو اس میسیج میں تھا کہ اگر فرض نماز کے لیے خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے تو کیا ہمارا کاروبار نہیں رک سکتا؟ ہمارے دنیا کے کام نہیں رک سکتے؟ رک سکتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر کا اتنا عظیم کام حج عمرہ کا طواف رک سکتا ہے فرض نماز کے لیے، تو کیا ہمارے کاروبار نہیں رک سکتے؟ کیا 2-4 منٹ کے لیے ہماری دکان بند نہیں ہو سکتی؟ کیا 2-4 منٹ کے لیے ہم فلم کو نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں اگر ہم نیت کریں۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو اگر نماز کے بارے میں کہا جائے تو جواب ملتا ہے کہ جب اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ نے کھانے کی توفیق دی ہے؟ اللہ نے یہ فلمیں گانے ڈرامے دیکھنے کی توفیق دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے وار کروں گا، تو اللہ کی ذات نے کہا کہ جو میرے ہوں گے تو ان کو نہیں بہکا سکے گا، جو میرے ہوں گے۔
تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو منا لو، اس کے منائے بغیر کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ ایک حدیث ہے جو آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے بھی میں نے پڑھی، لیکن ابھی پھر میری آنکھوں سے گزری ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے فرما برداری کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اے بندے اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں چھین لوں گا تجھ سے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کہ ہر ایک کے اینڈ میں، شروع بھی، اول میں بھی اللہ، آخر میں بھی اللہ۔ جب ہمارا یقین بھی ہے، ہم سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات کا ہے، اسی نے ہمیں عطا کی ہے، وہ چاہے تو ہم سے چھین لے، وہ چاہے تو ہمیں اور دے دے، تو پھر ہم کیوں نہیں اس کی بات پہ عمل کرتے، اس کے حکم پہ عمل کرتے۔ ہمارا مالک ہمیں بلائے، جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ ہم نے تو کوئی کام بھی خراب نہیں کیا، تو اس نے کیوں ہمیں بلا لیا؟ ہمیں ایس ایچ او بلائے، محلے کا ناظم بلائے، تو ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ اس نے کیوں بلا لیا، ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس جائیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، پورا پن ٹھن کے جائیں گے۔ تو کیا جو سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، جس نے آسمان ہمارے لیے چھت بنایا، زمین ہمارے رہنے کے لیے بنائی، بیل بوٹے پھل پھول یہ ہمارے لیے بنائے، وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلائے اور ہمارے کانوں پہ جھونا نہیں گے، 5 دفعہ وہ فرمائے، وہ بلائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اس اتنی بڑی ذات کو، اس کی کبریائی کو اگنور کر دیں، اذان سننے، ہاں اتنا بھی چلتا ہے، کام کرتے ہوئے اذان ہو رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ادب، اتنی تہذیب ابھی باقی ہے کہ اتنی دیر اذان کو سن لیتے ہیں، اذان کے دوران اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی اذان کے لیے مشینیں روک دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں کہ اذان سن لی۔ میرے بھائی اگر 2 منٹ کی اذان سن لی ہے تو 2-4 منٹ لگا کے نماز بھی پڑھ لو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا ہم ایسے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ ہم 2 منٹ 4 منٹ، صبح کی نماز کے لیے فرمایا جاتا ہے فجر کی نماز، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر ہے نماز۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ نیند سے بہتر ہے نماز، کہ اٹھو میں بانٹ رہا ہوں، رزق لے لو میرے سے۔ وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو نہیں مانتے، وہ تو سب کو دے رہا ہے، وہ رزاق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دوں گا، وہ تو نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا سزا نہیں ہے، اس لیے امتحان کے بعد نتائج ملتے ہیں۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور اگر روز قیامت انہوں نے ہمارے سے منہ پھیر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ان کو رسوائی نہیں ہوگی جب ان کی امت کے گناہ اللہ کی ذات ان کے سامنے کھولے گی؟ کیا ہم ان کے سامنا کر سکیں گے؟ اب میں دنیا کی بات کرتا ہوں، یہ نوجوان نسل کی، میں بھی نوجوان ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ میں کوئی عالم یا کوئی اس طرح، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، گناہ گار میں بھی ہوں، میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن یہ میسیج دینے کا مقصد یہ ہے کہ شاید میری بات سوچے کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔
کیا اس کے صدقے میں میری بھی بخشش ہو جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے؟ کیا روز قیامت کیا شاید میرا پلہ گناہوں والا باری ہو تو اس کی ایک نیکی، اس کا یہ عمل میرے پلے میں باری، میری نیکیوں میں باری ہو جائے۔ آج ہمیں ہماری کوئی گرل فرینڈ، ہمارا کوئی بوائے فرینڈ، ہمارا کوئی فرینڈ، ہمارے کوئی کزن، ہمارے کوئی انکل ہمیں کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں تو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں الماریوں میں، اپنے کبٹ میں، اپنے لاکرز میں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہمارے فرینڈ نے، ہمارے انکل نے، ہمارے کسی دوست نے ہمیں گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ تو کیا وہ رب العالمین جس نے ہمارے نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج النبی کے موقع پر نمازوں کا تحفہ دیا، کیا ہم اپنے نبی کے تحفے کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اس کا احترام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ نماز میں ایسے کھڑے ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جو میرے ڈر کی وجہ سے میرے سامنے کھڑا ہوا، کہ اس خوف سے کھڑا ہوا کہ میرے رب یعنی رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، 2 جنتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوچو کہ ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھ سکتے ہیں، ساری رات ناچ گانا دیکھ سکتے ہیں اور صبح فجر کی اذان سن کے سو جائیں۔ یہ کہاں کی انصافی ہے؟ کہاں کی انصافی ہے؟ یا ہم اللہ کو دھوکا، اپنے آپ کو دھوکا، اپنے نبی کے ساتھ دھوکا؟ کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ ہم دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، 5 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ 5 منٹ فجر، 10 منٹ، 15 منٹ ظہر، 8 منٹ عصر، 10 منٹ مغرب، 20 منٹ عشاء، ٹوٹل 40 منٹ بھی نہیں بنتے، 1 گھنٹہ لگا لو، 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اس کے سانس لے رہے ہیں، اس کے آکسیجن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے؟ نماز سب سے پہلے روز قیامت، روز حشر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہماری نماز میں ہی ہم رہ گئے تو ہم آگے کیا جواب دیں گے؟ نماز قائم کرو خدا کے لیے، جیسی بھی آتی ہے، جیسی بھی آتی ہے، یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ کی ذات قبول کرے گی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 40 دن تک نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے منور کرے گا، آپ کا دل نماز میں لگ جائے گا۔ کوشش کرو، کوشش سے تو پہاڑ بھی گر جاتے ہیں، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، چوٹیاں لوگ چڑھ جاتے ہیں، گیٹوں پہ لوگ چڑھے ہیں، تو کیا ہم اپنی نیند سے 5 منٹ فجر کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہم دوپہر کو اپنی مصروفیات سے 10-15 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہم رات کو سونے سے پہلے اللہ کی ذات کے آگے اس کا شکر کے لیے سجدہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ سب سے گزارش کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی ہدایت دے، ہم سب کو نماز کی توفیق دے، 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے، تو ہم سچے عاشق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، پچھلی ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بنے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔